بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمامي الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا بعلومه إلى يوم الدين، آمين. قال حدثنا أحمد بن وشاب قال حدثنا أحمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 5 رجب المرجب سن 1438 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2017 بروز اتوار قبل نماز ظہر اہل سنت والجماعت کی ایک مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ بفرجوم کراچی کے آخری تقریب میں، موجودہ تعلیمی سال کی آخری تقریب میں، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے درس کے مقدس موقع پر ہم سب لوگ جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری، ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لیں، اور یہ ہماری بخشش، مغفرت، نجات کا سبب اور باعث بن جائے۔ میں سب سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا عطاء الرحمن مدنی محتمم ادارہ ہذا کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے بڑی محبت اور اصرار کے ساتھ آج کی اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں مجھے شریک ہونے کا موقع بخشا۔ ان کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہاں میری حاضری ہوئی تھی، اور وہ اکثر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اجلاسوں میں بھی تشریف لاتے تھے، بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ ان کی عظیم خدمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ ان کا آخری وقت مکۃ المکرمہ میں آیا، اور وہ وہاں مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے۔ میرے والد اور ان کے والد دونوں ایک جگہ ہیں۔ میرے والد بھی حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مکۃ المکرمہ میں ہوا، اور وہ بھی جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے۔ یہ ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق ہے۔ طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد یہاں الحمدللہ زیر تعلیم ہے، اور بڑی تعداد مسافر طلباء کی بھی ہے، جن کے اخراجات کھانا وغیرہ سب اس ادارے کے ذمے ہیں۔ اور اس ادارے میں وفاق المدارس کا امتحانی مرکز بھی ہوتا ہے۔ تحفیظ القرآن الکریم، درس نظامی، دورہ حدیث سمیت تخصص تک کے درجات کی یہاں تعلیم ہے۔ یہ ہمارے ملک اور کراچی کا مشہور ادارہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات اور قبولیت سے نوازے، ان کے محتمم اور اساتذہ کرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کا مصداق بنائے۔ پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں قرآن کریم کے حافظ، متخصصین، یہ تمام اس ادارے کی پیداوار ہے۔ اور ان دنوں میں پورے ملک کے مدارس و جامعات میں اس طرح اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ان اجتماعات کا ایک بڑا مقصد اپنی پیداوار دکھانا ہے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہے، کیسے لوگ تیار کیے ہیں۔ لوگوں نے ان مدارس کو چندہ دیا، ان کو زکوٰۃ و صدقات اور عطیات دیے، عشر دیے، ان کو پیسے دیے، اور ان مدارس کے خدام نے بدلے میں ملک اور قوم کو قرآن کے حافظ دیے، قرآن کے قاری دیے، دین کے عالم دیے، اور دینی رہنما دیے۔ یہ تمام طلباء ہمارے ان مدارس کا نتیجہ اور پھل ہیں۔ یہ آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ جو انہوں نے قرآن پڑھا، علم دین پڑھا، اس میں آپ کے پیسے کا دخل ہے۔ یہ زندگی بھر جو دین کی خدمت کریں گے، جن جن لوگوں نے ان مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان سب کو ثواب ملے گا، اور یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور آپ خوش ہوں گے کہ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام تقریباً 3,15,000 طلباء طالبات امتحان دے رہے ہیں بیک وقت۔ اور یہ پہلا سال ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر کے ملکوں میں بھی درجات کتب کا امتحان وفاق المدارس کے تحت ہو رہا ہے۔ جو سوالیہ پرچہ یہاں جس دن جس وقت آپ کے سامنے آئے گا، وہی سوالیہ پرچہ پاکستان سے باہر کے ملکوں میں بھی آئے گا۔ یہ وفاق المدارس اب آفاق میں پہنچ گیا ہے، اور یہ اب عالمی ادارہ بن گیا ہے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ دنیا میں مدارس ہیں، وفاق المدارس نہیں ہے۔ ہندوستان میں مدارس ہیں، وفاق المدارس نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں مدارس ہیں، وفاق المدارس نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ، برطانیہ، یورپ میں
مدارس ہے، وفاق المدارس نہیں ہے. یہ پاکستان پر اللہ کا انعام ہے کہ یہاں مدارس بھی ہیں، وفاق المدارس بھی ہے. اور ہر سال ان مدارس میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے، طالبات کی تعداد بڑھ رہی ہے، مدارس کی تعداد بڑھ رہی ہے. حالانکہ پچھلے 25-30 سال سے روزانہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہے. ہمیں دہشت گرد، مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے، انتہا پسند، ان کو انتہا پسندی کا مرکز، مدارس کو تشدد کا مرکز، فرقہ واریت کا مرکز، کیا کیا الزام ہے جو ملکی اور عالمی سطح پر ان مدارس میں نہیں لگائے جا رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدرسے خالی ہو جاتے، مدرسوں میں طلباء کی رونق کم ہو جاتی، لوگ اپنے بچے بچیاں مدرسوں میں نہ بھیجتے کہ یہ خودکش بمبار بنیں گے، یہ دہشت گرد بنیں گے، یہ انتہا پسند بنیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر الزامات یہ لگائے جاتے ہیں، یہ تصویر پیش کی جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ الزامات غلط ہیں، اس لیے مدرسوں کی رونقوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے محتاط اندازے کے مطابق اور وفاق کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال سے اس سال امتحان دینے والوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر سال ہمارے ان مدارس میں جو وفاق میں شامل ہیں تقریباً 3 لاکھ طلباء اور طالبات کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. کتنے؟ 3 لاکھ طلباء اور طالبات. اور آپ خوش ہوں گے اس سال جو ہمارے ہاں دورہ حدیث سے فارغ ہو کر طلباء اور طالبات جا رہے ہیں، ملک و قوم میں خدمت کے لیے نکلیں گے، ان کی تعداد 10,000 ہے. 10,000 دین کا عالم ایک سال میں وفاق کے مدارس نے تیار کیا. اور قرآن کے حافظ تو آپ حیران ہو جائیں گے، دنیا میں اتنی تعداد میں ایک سال میں قرآن کا حافظ تیار نہیں ہوا جتنا ہمارے وفاق کے مدارس اور اہل سنت والجماعت میں. آپ کا اندازہ ہوگا 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000، 35,000، 40,000، 50,000 قرآن کا حافظ ایک سال ہمارے مدرسوں سے نکلا نہیں. اس سال پورے قرآن کے حافظ جو وفاق کے تحت امتحان دے رہے ہیں بچے بچیاں، ان کی تعداد 71,064 ہے. سبحان اللہ کہو بلند آواز. کتنی تعداد ہے؟ سارے مل کر کہو کتنی ہے؟ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ اونچی آواز سے جواب دے. کتنے؟ 71,064 قرآن کا حافظ ان مدرسوں نے ایک سال میں قوم کو اور ملک کو دیا ہے. 71,000 حضرت. یا ہمارے بزرگ محترم مخدوم خطیب بالا کوٹ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم قاضی خلیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے. حضرت 71,000 سے زیادہ قرآن کا حافظ دنیا میں کہیں کسی ملک میں نہیں. اور ان میں 13,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ. ایک دفعہ پرویز مشرف نے کہا تھا ہم مدرسے بند کر دیں گے. میں اسلام آباد میں تھا، اخباری نمائندوں نے مجھ سے پوچھا مولانا جلندری آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مدرسے کبھی بند نہیں ہوں گے، مدرسوں کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والا اور دعویٰ کرنے والا خود بند ہو جائے گا. بتاؤ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ منتیں کرتا رہا پاکستان سے مجھے بھاگنے دو، جانے دو. اب بھاگ گیا تو واپس نہیں آ سکتا. بند ہے بند. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ خطیب گزرے، ایک وزن پر فی البدی کے جملے کہا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے. ہم نے ان کو پھانسیاں چڑھتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ کا دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا. اللہ قرآن والوں کو بھی باقی رکھے، دین والوں کو بھی باقی رکھے گا. ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. ہم اس دین کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ دین ہماری حفاظت کر رہا ہے. جب اللہ نے قرآن کو باقی رکھنا ہے تو قرآن والوں کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے.
قرآن کے مراکز کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ ایک سال میں قرآن کے کتنے حافظ؟ 71,064 عثمانی صاحب۔ دنیا میں اتنی تعداد نہیں، سعودی عرب میں، عرب ملکوں میں اتنی تعداد نہیں، مصر میں نہیں، کسی ملک میں نہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں جہاں آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے وہاں بھی ایک نیٹ ورک میں اتنے قرآن کے حافظ نہیں جتنے پاکستان میں تیار ہوئے۔ اور یاد رکھو سب سے زیادہ قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ بولو قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ میں کہا کہتا ہوں مدرسے قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس دعوے کی دلیل مدرسہ ہے، اس دعوے کا گواہ مدرسہ ہے، اس دعوے کا ثبوت مدرسہ ہے، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ بتاؤ اونچی آواز سے کہنا، کیا قرآن عدالتوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ اونچی آواز سے کہو نہیں۔ قرآن عدالتوں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن بازاروں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن گھروں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کیا فیکٹریوں کارخانوں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، کیا قرآن کریم سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ آپ کراچی کے مسلمانوں، کراچی کے مدرسوں میں جو روزانہ صبح سے شام رات تک بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کراچی شہر میں ہزاروں قرآن، لاکھوں قرآن روزانہ کراچی میں ختم ہوتے ہیں مدرسوں کی برکت سے۔ اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہوں گی، کتنی برکتیں آتی ہوں گی۔ اور اگلا دعویٰ، مدرسوں میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ کہیں درود شریف اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا سب سے زیادہ قرآن مدرسے میں، سب سے زیادہ درود شریف، سب سے زیادہ درود شریف مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر منٹ کے بعد آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری پڑھنے والا، ترمذی پڑھنے والا، ابو داؤد پڑھنے والا، نسائی پڑھنے والا، ابن ماجہ پڑھنے والا، موطئ پڑھنے والا، طحاوی پڑھنے والا، مشکات پڑھنے والا، ریاض الصالحین پڑھنے والا، آثار السنن پڑھنے والا، یہ ہر لمحے کے بعد کہتا ہے مدرسوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنا درود پڑھا جاتا ہے؟ یاد رکھو سب سے بڑے عاشق قرآن اور عاشق رسول مدرسوں والے ہیں۔ سب سے قرآن کے عاشق ہو گئے۔ ان مدرسوں کا خیال رکھو۔ دنیا چاہتی ہے مدرسے بند ہو جائیں، مدرسوں کو بند ہونے دو گے؟ بولو بولو۔ مدرسہ بند ہوا تو قرآن کا حافظ کہاں سے ملے؟ اسباب کی دنیا میں اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا سب سے بڑا مرکز وہ مدرسہ ہے، اور اسلام کی بقا، دین کی بقا وہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ مدرسہ ہے تو پاکستان ہے، مدرسہ ہے تو دنیا ہے۔ جس دن مدرسہ نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ اللہ کرنے والا روئے زمین پر ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ اور مدرسوں میں تو کئی اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ مدرسہ باقی، دنیا باقی۔ جس دن مدرسہ ختم ہوا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو قائم رکھے۔ یہ ہمیں حدیث کی مجلسیں، یہ نورانی روحانی محفلیں، بتاؤ یہ کس کی برکت سے مل رہی ہیں؟ یہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی رحمتیں۔ یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس علماء کے فرمانے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ یہ سرور کائنات، رحمت کائنات حضور علیہ السلام کی مجلس ہے۔ کیونکہ حدیث کی مجلس کن کی مجلس ہے؟ ہم سارے قاضی صاحب کی، مولانا عطاء الرحمان کی مجلس میں آئے یا حضور کی مجلس میں؟ سارے کہو کن کی مجلس میں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی مجلس، حضور کی حدیث پڑھی جائے گی۔ اور فرمایا گیا کہ علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے، حضور کی حدیثوں کو سننے سنانے والے، یہ حضور علیہ السلام کی برادری ہیں، یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی آل ہیں۔ ہم سارے حضور کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ یہ آل نبی ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ آل پیغمبر ہیں جو حضور علیہ السلام کی احادیث کو سنتے اور سناتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ مجلس آپ کو
کس کی برکت سے ملی ہے؟ اونچی آواز سے بولو. میں تو بولتا آ رہا ہوں، آگے بھی بولنا ہے، کچھ تم بھی بولو. ہے مدرسوں کی برکت سے. کبھی آپ نے سنا، کبھی یہ اعلان کبھی واٹس ایپ پہ نظر سے فیس بک پہ گزرا کہ آج کراچی یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے؟ بولو بھائی، کراچی میں یونیورسٹی ہے؟ میلوں میں، مربوں میں بڑی لمبی چوڑی زمین ہے، ہمارا پیسہ ٹیکس لگتا ہے اس پر. کبھی سنا کراچی یونیورسٹی میں آج ختم بخاری ہے؟ کراچی والوں آ جاؤ، آج سندھ یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے. آج جناب کراچی میں فلاں کالج میں قرآن کا ختم ہے، بچے قرآن کے حافظ بنے، وہ آخری سبق سنائیں گے. یہ کبھی کانوں میں پڑھا، اپنے آنکھوں سے پڑھا کبھی؟ یہ بتاؤ کن کے بارے میں سنتے ہو؟ اونچی آواز سے بولو نا. اے اللہ، جو جواب دے رہا ان کو مدینہ دکھا، ان کو مکہ دکھا، ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. بتاؤ یہ کیا سنتے ہیں؟ دارالعلوم رحمانیہ میں ختم بخاری ہے، دارالعلوم کرنگی میں ختم بخاری ہے، بنوری ٹاؤن میں ختم بخاری ہے، بنوریا میں ختم بخاری ہے، احسن العلوم میں ختم بخاری ہے، صدیقیہ میں ختم بخاری ہے، اشرف المدارس میں ختم بخاری ہے. تو آپ جب بھی سنیں گے مدرسوں کا سنیں گے، کسی کالج سکول یونیورسٹی کا نہیں سنیں گے. وہاں ختم قرآن اور ختم بخاری، ختم حدیث ہے. اللہ ان مدرسوں کو قائم رکھے جن کی برکت سے ہمیں یہ مل رہا ہے. میرے دوستوں، میں نے کہا یہ حضور کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس ہے، اور جب یہ حضور کی مجلس ہے تو اس کا ادب، اس کا احترام بھی عام جگہوں سے، مجلسوں سے زیادہ ہے. حضور علیہ السلام کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اور وہ پرندہ خود بخود اڑتا تو اڑتا. ایسا ممکن نہیں تھا کہ صحابی نے سر ہلایا ہو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے اور پرندہ اڑ جائے. سر ہلانے کی وجہ یہ ادب ہے. لہذا سارے ادب کے ساتھ بیٹھو، احترام سے بیٹھو، سیدھے اور متوجہ ہو کر بیٹھو. یہ معمولی چیز نہیں ہے جو آج آپ کو دارالعلوم رحمانیہ کی برکت سے مل رہی. میرے دوستو، مدینہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں، حجاز کے علاقے میں بارش کبھی کبھی ہوتی ہے، گرم علاقہ ہے حجاز کا. مدینہ منورہ والوں کی یہ عادت تھی کہ جب بارش ہوتی تو وہ مدینے سے باہر نہانے کے لیے جایا کرتے تھے. اور مدینہ چونکہ پہاڑی شہر ہے تو جہاں پہاڑ ہوں، جب بارش ہو تو پہاڑوں کے درمیان نیچی جگہ ہوتی ہے، وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے. تو مدینے والے وہاں نہایا کرتے تھے. کبھی کبھی بارش ہوتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا شہر ملک چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے حضور کی محبت میں. حضور کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے اور یوں فرماتے تھے، اس روضہ مبارک والی ہستی نے یہ فرمایا ہے. تو ایک دن بارش ہوئی طیبہ میں، مدینے والے نہانے جا رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی نہانے جا رہے ہیں، مدینے کا گورنر بھی نہانے جا رہا ہے. مدینہ منورہ کے گورنر کی نظر امام مالک پر پڑ گئی تو وہ اپنی سواری امام مالک کے قریب لے آئے اور کہنے لگے، امام مالک السلام علیکم. امام مالک نے وعلیکم السلام فرمایا. کہا آپ بھی نہانے جا رہے ہیں؟ میں بھی بارش کے پانی میں نہانے جا رہا ہوں. اتفاقاً ہم اکٹھے راستے میں ہو گئے. ذرا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث تو سنا دو. حضور کی حدیث تو سنا دو. اس وقت کے گورنروں میں بھی اور صدروں میں بھی حدیثیں اور قرآن سننے کا شوق ہوتا تھا، اور آج کے صدروں میں تو گانے سننے کا شوق ہے، ڈانس دیکھنے کا شوق ہے. اللہ حفاظت فرمائے. صدر وزیر اعظم کیا، عوام کا حال بھی یہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو امام مالک کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے. گورنر مدینہ، شرم نہیں آتی؟ جا رہے اور راہ نہانے، راہ چلتے میرے پر نظر پڑی تو حدیث سننے کا خیال آ گیا. تمہارے دل میں حدیث کی وقت نہیں ہے، حدیث کی عظمت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے حضور کی عزت کم ہے، عظمت کم ہے. اگر عظمت ہوتی تو تم چل کر مسجد نبوی میں میرے سبق میں آتے، میرے حلقے میں آتے، وہاں آ کر حدیث سنتے. یہ کیا ہوا کہ نظر پڑی تو کہا امام مالک حدیث سنا دو. ناراض ہو گئے. مدینے کا گورنر ڈر گیا کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی. وہ اس معمولی گستاخی جس کا ارادہ نہیں، اس پر ڈر گئے. اور آج ہمارے ملک میں بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی، نعوذ باللہ. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وقت نہیں کہ میں ان موضوعات پر جاؤں.
گستاخوں کے وکیل نہ بنو، رسول اللہ کی ناموس کے وکیل بنو۔ اور یاد رکھو مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ حضور کی توہین کرنے پر کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے جان دینا بھی ہمارا ایمان ہے، اور جان لینا بھی گستاخ کا ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھو حضور کی عزت و ناموس کے لیے سارے ہاتھ اونچا کر کے کہو جان دینا بھی ہمارا ایمان ہے حضور کی عزت کے لیے، اور کسی ساخ کی قانون کے دائرے میں جان لینا بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں سب کچھ ملا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے میں۔ جو ملک کلمے کے نام پر بنا، حضور کے نام پر بنا، اس میں حضور کی توہین ہو، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا، گورنر مدینہ ڈر گئے، مجھ سے گستاخی ہو گئی، واپس آئے اور آ کر مدینہ طیبہ کے قاضی کو کہا میری سزا تجویز کرو، مجھ سے آج یہ غلطی ہوئی۔ مدینہ طیبہ کے قاضی نے کہا تمہاری کمر پر 40 کوڑے لگیں گے، تم نے حضور علیہ السلام کی حدیث کی وقت اور عزت اور ادب تمہارے دل میں نہیں۔